بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست سے پالیٹکس سے مائنس ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹائمنگ اس قسم کی دیکھیں ہو گئی اور بنا دی گئی، بلکہ کہ میاں نواز شریف صاحب جن کو کوئی 2017-18 میں مائنس کیا گیا تھا پاکستان کی پالیٹکس سے، اب وہ مائنس سے دوبارہ پلس ہونے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے بڑی اہم آج قانون سازی جو ہے سینٹ سے اس کو ایک بل پاس کیا گیا، اور وہ بل تو بیسیکلی الیکشن ایکٹ میں ترمیم تھی، جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس میں امینڈمنٹ کی گئی. لیکن اس کا جو سب سے اہم جو اس کا نقطہ ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کو اس طرح ٹیکنیکل انداز میں ختم کرنا کہ سپریم کورٹ بھی نہ جانا پڑے. بیکاز سپریم کورٹ میں آپ کو بتایا کہ اگر وہ چلے جاتے ہیں، اور چونکہ 2 قوانین اس سے پہلے حکومت نے بنائے، ایک سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ، دوسرا سپریم کورٹ آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ، میرا خیال اس کا یہ نام تھا. وہ دونوں آپ کو بتایا کہ قوانین بنائے ایک قانون کے اوپر. دونوں کا مقصد بیسیکلی میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف دینا تھا کہ جی وہ اپیل کر سکے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے کیس میں جو سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا، اس کیس میں سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کے بننے سے پہلے ہی اس کے اگینسٹ اسٹے دے دیا، اور وہ تو کام رک گیا وہاں پہ. بلکہ جو دوسرا جو قانون بنایا تھا، اس کو بھی اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے، اور وہ چونکہ چیلنج کر دیا تھا، اس کے اوپر کچھ لوگ چلے گئے سپریم کورٹ میں، اور وہ بھی مطلب ہے کہ وہاں پہ رکا پڑا ہے کہ اس کا کیا فیٹ ہوگا، سپریم کورٹ ان قوانین کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی. اور چونکہ یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی پاورز کے اوپر، سپریم کورٹ کی جو ہے پاورز کے اوپر یہ انٹرفیئرنس ہے پارلیمنٹ کی، اور یہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس کے اوپر یہ ایک اس کو ہرٹ کرتی ہیں لیجسلیشنز. اس لیے وہ جو ہے وہ کام وہاں پہ رک گیا. اور پھر حکومت کی یہ امید تھی کہ جی ان لیجسلیشن کے ساتھ ہی جب یہ قوانین بنائے جائیں گے تو میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے پاکستان، اور پاکستان واپس آ کے وہ سپریم کورٹ میں اپنی جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف تھی اس کو وہ چیلنج کریں گے، اور پھر اس لحاظ سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے. یہ امید تھی. لیکن چونکہ سپریم کورٹ آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس بندیال صاحب کے بارے میں کوئی گورنمنٹ جو ہے ان کا کوئی زیادہ اچھا تاثر نہیں ہے، اور ان سے کوئی زیادہ امیدیں ان کی نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے چونکہ اس وقت جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو مائنس کیا جا رہا ہے، اور ایک پروسیس آلریڈی چل رہا ہے، اور پولیٹیکلی بہت مطلب ہے کہ ٹیکنیکلی کب وہ مائنس ہوں گے، لیکن تمام تر جس قسم کے حالات ہیں اور جس قسم کا اس وقت پی ٹی آئی کو دباؤ کا شکار ہے مئی 9 کے بعد، تو اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ جی جو نیکسٹ الیکشن ہیں کسی بھی لحاظ سے اس میں پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو الیکشنز لڑنے کی اجازت اس طرح سے نہیں دی جائے گی کہ وہ الیکشن جیت سکیں. اور عمران خان صاحب کو تو شاید ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، لیکن بہرحال تو اس سینیریو میں اب چونکہ ایک امید، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکشنز جو اس وقت نیشنل اسمبلی ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ اپنی 12 اگست کو یا 13 اگست کو اپنی اس کی ٹرم پوری ہونی ہے. تو اس کی جب ٹرم پوری ہونی ہے اور عمران خان صاحب نے مائنس ہونا ہے، تو یہ بیسٹ ٹائم ہے اس پی ایم ایل این کے لیے اور اس پی ڈی ایم کے لیے کہ وہ الیکشن میں جائے. جو کہ پچھلے جب انہوں نے لاسٹ ایئر عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی، تو اس کے بعد جس قسم کی ان کی حکومت تھی، جس قسم کے چونکہ ڈیلیور نہیں کر سکے، مسائل بہت زیادہ ہو گئے، اکانومی کے حالات خراب ہو گئے، گورننس کو اتنی اچھی نہیں رہی. تو اس لحاظ سے جو عمران خان بالکل مطلب ہے کہ 2022 اپریل میں جس وقت ان کی حکومت ختم کی گئی تو وہ بالکل زمین کے اوپر تھے. تو وہ 1 سال گزرنے کے بعد مئی 9 سے پہلے بالکل آسمان کے اوپر پہنچ گئے. اور وہ پی ڈی ایم اور خاص طور کے اوپر پی ایم ایل این، جو کہ اپریل 2000 جب نو کانفیڈنس عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہوا، تو اس سے پہلے پی ایم ایل این پاپولیرٹی میں بالکل آسمانوں کے اوپر تھی، خاص طور کے اوپر پنجاب میں. لیکن یہی جو سال گزرا تو وہ آسمان سے وہ زمین پہ آ گری. اور اس لحاظ سے یہی وجہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز کو وہ نہیں تیار تھے کہ جی الیکشن کروائے جائیں. پنجاب میں بھی یہی مسئلہ ہوا، کے پی میں یہی مسئلہ ہوا، اور پھر ابھی بھی یہ جو تھا کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس لحاظ سے بھی جو نظر آ رہا تھا
کہ پی ڈی ایم اور خاص طور کے اوپر کہ پی ایم ایل این وہ الیکشنز نہیں کروائیں گے, وہ کوئی نہ کوئی اور بہانہ کر کے تو الیکشنز کو ڈیلے کریں گے. تو اب لیکن مئی 9 ہوا, اور مئی 9 کے بعد وہ سارا کچھ الٹ ہو گیا. الٹ ہونے سے مراد یہ کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی وہیں پہ ہو سکتی ہے لیکن وہ مائنس ہو گئے. اب سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی ہیز نو فیوچر ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ فیو ایئرز, کہ عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں ہے. پی ٹی آئی آلریڈی اس کی بہت بڑی تعداد میں اس کے لیڈرز اس کو چھوڑ چکے ہیں, پھر اس کو اور ڈینٹ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں سب کچھ. اور مطلب ہے کہ وہ لوگ ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ٹھہرے ہیں ان کے اوپر بھی پریشر دباؤ ہے بہت زیادہ. پرویز الہی صاحب کا بھی, بلکہ ان کی وائف کا سن کے مجھے دکھ ہوا کہ جی ظاہر ہے جو رائٹس ہیں ان کے, جو کم از کم اگر آپ ان کو جیل میں آپ نے رکھا ہوا ہے تو جو ایک قیدی کے جو رائٹس ہیں وہ تو آپ کم از کم ان کو دیں. ان کی وائف جس طریقے سے ظاہر ہے وہ ایک ڈیمانڈ کر رہی تھی, بڑی جائز ڈیمانڈ ہے, لیکن اینی ہاؤ جو پریشرز نظر آ رہے ہیں بہت ہی زیادہ پی ٹی آئی کے اوپر, تو اس لحاظ سے پی ٹی آئی پاپولر ہے یا نہیں, لیکن اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہوگا. تو ان حالات میں پی ایم ایل این کوئی پاپولر نہیں ہوئی, لیکن پی ایم ایل این کی اپنی فالوئنگ ہے پنجاب میں خاص طور کے اوپر. تو اس لحاظ سے چونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی مائنس اس وقت اگلے الیکشنز کے لیے مائنس ہیں, تو پی ایم ایل این کو یہ اسٹریٹجی سوچی کہ جی اب بہتر یہی ہے کہ جی جیسے یہ ٹینیور کمپلیٹ ہوتا ہے تو الیکشنز ہو جانے چاہیے, اور وہ اکتوبر میں بھی ہو سکتے ہیں اور نومبر میں بھی ہو سکتے ہیں الیکشن اس سال. اور پہلے مطلب ہے کہ اگر ڈاؤٹ تھا, لیکن آج کی جو لیجسلیشن ہوئی تو اس سے مجھے لگا کہ نہیں, اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جی چونکہ عمران خان جو ہے وہ مائنس ہو چکے, اور وہ رکاوٹ جو پی ایم ایل این کو دوبارہ الیکشن جیتنے کے لیے وہ جیت نہیں سکتے تھے جو پہلے کے حالات تھے, اور اگر اس طریقے سے پی ٹی آئی الیکشن میں آتی اور عمران خان الیکشن میں آتے تو کوئی چانس نہیں تھا کہ پی ایم ایل این الیکشن جیتتی. لیکن اب چونکہ ان کو ایک موقع مل گیا ان کو, اور یہ موقع جو ملا یہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی غلطی, اور وہ جو مئی 9 جو ہوا پی ٹی آئی کی جو بہت بڑی غلطی, اور وہ غلطی جو پچھلے ایک سال سے عمران خان صاحب بار بار کرتے جا رہے تھے کہ جی فوج کے اگینسٹ, اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جو بیانیہ اور اس کو کنفرنٹ کرنے والی بات, اور یہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بہت خطرناک سائٹ کے اوپر عمران خان صاحب جا رہے ہیں. لیکن اینی ہاؤ وہ والی چیز پھر مئی 9 ہوا, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا ڈاؤن فال اس لحاظ سے کہ جی وہ اب پاور پالیٹکس کے لیے ان کے لیے آگے آنا مشکل ہو گیا. تو اب اس سٹیج کے اوپر جب نظر آ رہا ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے, تو اب لیجسلیشن ایک کر دی گئی, چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پہلے 2 قوانین بنائے تھے جن کا میں نے ذکر کیا, تو ان کو تو اس کے لحاظ سے تو کوئی ریلیف ملنا جب تک بندیال صاحب ہیں ممکن نظر نہیں آتا. اور سپٹمبر میں چونکہ بندیال صاحب جائیں گے اور پھر نیکسٹ چیف جسٹس آئیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, لیکن اس وقت تک پھر ظاہر ہے آپ کو پتا ہے الیکشن کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہوگا, اور وہ کافی لیٹ ہو جائے گا کہ جی میاں نواز شریف صاحب آ کے تو ان قوانین کے ذریعے آ کے ریلیف یا وہ جو اپنی سزا ہے فار لائف ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی اس کو انڈو کریں. تو اب یہ ہے کہ آج جو بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ سینٹ آف پاکستان میں ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 اس میں امینڈمنٹ کی گئی, اور آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ایک خط لکھا تھا اور ان کو کہا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو امپاور کریں. امپاور اس لحاظ سے کریں کہ تاکہ وہ الیکشنز کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ, تاکہ الیکشن کمیشن کی جو الیکشنز کی ڈیٹ ہے تاکہ وہ ڈیٹ اناؤنس الیکشن کمیشن آف پاکستان خود کرے اور اس میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے اس لحاظ سے. اور ان کو گلہ یہ تھا اور ان کی شکایت یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو انٹرفیئرنس کیا ہے وہ آئین کے خلاف ہے اور وہ بیسیکلی ان کو انڈرمائن کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. سو جو خط ان کو لکھا گیا اور جو یہ کہا گیا جی کہ ہمیں آپ امپاور کریں, تو ان کو امپاور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک شک شامل کر لی گئی کہ جی جو بھی شخص ڈسکوالیفائی ہوگا جو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت, مطلب ہے کہ جو صادق اور امین جو نہیں ہوگا اور اس لحاظ سے جو آپ کو پتا ہے آئین میں ایک شک ہے, تو اس کے تحت جو شخص ڈسکوالیفائی ہوگا اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ فار لائف نہیں ہوگی, صرف 5 سال کے لیے ہوگی. اور یہ 5 سال اس دن سے سٹارٹ ہو جائے گا جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان اس فرد کو ڈسکوالیفائی کرے گی. سو اس لحاظ سے میاں نواز شریف صاحب اپنا 5 سال جو ہیں ان کے وہ پورے کر چکے, ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا پیریڈ کمپلیٹ ہو چکا, اور اب یہ
یہ ہے کہ جی وہ آئیں گے اور وہ آتے ہیں تو ان کے لیے صرف جو رکاوٹ ہے وہ ہے اب جو ان کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اس وقت، اور وہ کیسز ایسے ہیں کہ جن میں جان نہیں ہے، بیکاز اس ایک کیس میں تو آپ کو پتا ہے مریم صاحبہ کو بری کر دیا گیا، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں بریت آپ کو نظر آتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی بریت ہو جائے گی، اور ویسے بھی وہ دونوں کیسز جو تھے وہ بڑے ویک کیسز تھے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے بہت ہی ویک کیسز تھے، اور اس لیے وہ انڈو ہو جائیں گے، اور اس میں انڈو ہونے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے مطلب ہے کہ اگلے آئندہ الیکشنز کی وہ کیمپین بھی لیڈ کریں گے، اور ساتھ میں الیکشن بھی لڑنے کے لیے ان کے لیے رستہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ لیجسلیشن اس وقت پاس ہو رہی ہے، سینٹ میں ہو گئی، نیشنل اسمبلی سے بھی ہو جائے گی، اور ایسے وقت میں جب پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب جو کہ رکاوٹ بنتے تھے ان ایشوز کے اوپر، وہ حج کے اوپر چلے جائیں گے اور وہ حج کر رہے ہوں گے، اور ادھر سے مطلب ہے کہ یہ جو لیجسلیشن ہے اس کو جو پریزیڈنٹ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوں گے اور وہ چیئرمین سینٹ ہوں گے، تو وہ اس کو فوری طور کے اوپر اس کو اسینڈ مطلب ہے اس کو دستخط بھی کر دیں گے، اس قانون کے اوپر یہ ایکٹ بن جائے گا۔ یہ وہ ایکٹ ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو امینڈمنٹ ہے، آلدو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی چیلنج کرے گا کوئی سپریم کورٹ میں، لیکن وہ جو دوسری دو لاز جو جن کے اوپر سپریم کورٹ میں جو اس وقت چیلنج ہیں اور ایک رکاوٹ مطلب ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ وہ رکاوٹ بن گئی، وہ نازک مسئلہ اس لیے کہ وہ ان کا تعلق انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ساتھ ہے، وہ سپریم کورٹ کی پاور سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ والا جو مسئلہ ہے ان کا تعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور الیکشن کمیشن نے خود ان سے کہا تھا کہ جی اس میں ترامیم کریں اور پھر آپ یہ کہ ہمیں امپاور کریں، اور پھر یہ جو 62(1)(f) کی بات جو ہے، اس سے جو یہی والی بات کہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف والی بات، تو اس لحاظ سے چونکہ آئین کے اس آرٹیکل میں یہ نہیں لکھا کہ ڈسکوالیفیکیشن کتنے عرصے کی ہوگی، 1 سال کی ہوگی، 10 سال کی ہوگی، 50 سال کی ہوگی، سو اس لحاظ سے وہ اس کے تحت یہ لا بنایا گیا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا مشکل ہوگا، مطلب ہے کہ اگر فرض کریں کہ سپریم کورٹ اس چیز کو بھی اسٹے دے دیتی ہے یا اس میں بھی رکاوٹ بنتی ہے، تو یہ رکاوٹ بننا تھوڑا سا میرے خیال ہے کہ اس ماحول میں ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اب ماحول مئی 9 کے بعد بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، اور وہ آپ کو مختلف اداروں میں بھی اس کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے تبدیلی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک جو امپورٹنٹ چیز ہوئی، آج پی ایم ایل این کا الیکشن بھی ہوئے، اور الیکشن میں شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ بن گئے، ان کی بھتیجی میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی جو ہے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ پہلے بھی تھیں، دوبارہ بن گئیں، اور پھر جو باقی نیچے کی جو بھی عہدے ہیں، مطلب ہے کہ مین جو ان کے جو پریزیڈنٹ کی پوسٹ، جو ٹاپ موسٹ پوزیشنز ہیں، وہ ظاہر ہے شریف فیملی کے پاس ہی ہیں، اور ظاہر ہے انہی کے پاس رہیں گی، اور ہماری سیاست تو ہے ہی ایسی۔ تو اب یہ کہ جی لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جب میاں نواز شریف صاحب آئیں گے واپس تو وہ ان کو واپس جو صدارت ہے پی ایم ایل این کی ان کو واپس دے دیں گے، کیونکہ ایکسپیکٹ اب یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ایک اس لیجسلیشن کے ساتھ جو ایک بڑی رکاوٹ ہے ان کی کہ ان کو جو ڈسکوالیفائی کیا تھا فار لائف، وہ چیز ختم ہو جائے گی، اور یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی۔ اور اب دیکھتے ہیں، اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔